ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخمل پہ سونے والے اور مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا برابر ایک ساتھ سو رہے ہیں اس بات کو نہ بھولیں سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ محترم مصلیان، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، عزیز پیارے بچوں، رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ مولائے کریم کا ہم پر، آپ پر، سب پر اتنا بڑا کرم و احسان ہوا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہماری آپ کی زندگیوں میں یہ مبارک ماہ، جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گردنوں کو
جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتے ہیں، یہ ماہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ ماہ ہی نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشا، ہم کو آپ کو زندگی دے کر کے، صرف زندگی ہی نہیں بلکہ عبادت کی توفیق دے کر کے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہو کہ عبادت کی توفیق ملی ہوئی ہے، بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہو، بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے حضور رکوع کر لے رہے ہو، اللہ کے لیے سجدے کر لے رہے ہو، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور دیگر عبادتیں جو کر لے رہے ہو، اس میں آپ کا ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے مولا کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ کی طرح سے بے شمار لوگ اسی شاہپور میں موجود ہوں گے جنہیں اس بات کی توفیق نہیں ملی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں، اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں، اللہ کے لیے ایک رکوع کر لیں، ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیں، اس بات کی انہیں توفیق نہیں ملی ہے۔ لہٰذا ہم کو اللہ نے توفیق بخشا ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں، ابھی شیخ محترم نے کہا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، الحمدللہ آج ہم 5ویں اور آخری طاق رات میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو آپ کو کرنا کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ میں بے شمار گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ سے نوازتے ہیں، تو ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ایک بار پھر اپنے اسی رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں کے رجسٹروں کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اپنے آنکھوں کو نم کر کے اپنے آنکھ سے آنس بہانا ہے، رکوع سجود کے ذریعہ سے اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم کو آپ کو کوشش کرنے ہیں، اپنے گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو آپ کو یہ بالکل نہیں پتا ہے کہ پورے ماہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، رکوع کیے ہیں، سجدہ کیے ہیں، تلاوت قرآن کیے، صدقہ خیرات کیے اور دیگر عبادتیں کیے، ایک بھی عبادت قبول ہوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ نہ ہم کو آپ کو پتا ہے کہ ہماری کون سی رکوع آسمان تک پہنچی ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا نام لیا ہے، اور اس پیغمبر کے عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے، ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ پیغمبر کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیت اللہ، خانہ کعبہ کی وہ تعمیر کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر کے، اپنی بیوی کو لے کر کے، خود۔ اللہ اکبر! اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ کتنا عظیم عمل ہے، دیکھو۔ اور جب خانہ کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا، پھر انہوں نے جو کام کیا تھا وہی کام ہم کو آپ کو کرنا ہے۔ آج رمضان کے روزے الحمدللہ ہمارے مکمل ہونے کو ہیں، بس چند گھڑیاں باقی ہیں کہ عید کا چاند نظر آ جائے، یہ رمضان ہم سے آپ سے جدا ہو جائے۔ رمضان کی جدائیگی سے پہلے میرے بھائیوں ایک کام کر لو جو دادا خلیل نے کیا تھا، حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اللہ کے گھر کو بنا کر تیار ہو گئے۔ پھر دادا خلیل، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے نبوت والے ہاتھ کو بلند کیا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے اور کہنا شروع کیے، کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا یاد ہے؟ ہم سب کو یاد ہے؟ کہتے ہیں اے میرے خدا، یہ جو میں نے کام کیے ہیں اللہ، جو یہ عبادت ہم نے کیا ہے تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تیرے خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیے ہیں، اللہ تو میرے اس عبادت کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، دادا خلیل ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے رضا کے خاطر اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کو تیار ہو گئے تھے، جن کے تعلق سے قرآن نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، ہم کو بھی وہی کام کرنے ہیں۔ آؤ ہاتھوں کو بلند کرو، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، رمضان کے روزے ہم رکھے ہیں، اللہ قیام اللیل کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اللہ ذکر و اذکار ہم نے کیے ہیں، اللہ رکوع سجدے ہم نے کیے ہیں، اللہ یہ چھوٹی بڑی عبادتوں کا کرنا ہمارا کام تھا، اور ہماری عبادتوں کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یہ پہلا کام ہم کو آپ کو کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اگر میرے آپ کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو بہ گیا اللہ کے خوف سے، ایک قطرہ آنسو بہا دیے زمین پر اللہ کے ڈر سے، تو میرے بھائیوں آنکھ کا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا، میرے آپ کے خطاؤں کے بخشش کا اعلان پہلے ہوگا۔ تو اتنا نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا تو پھر ہم نے آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ کتنی نیکی کی ضرورت پڑے گی، اتنے سارے نیکی تو کر لیے، اسکور تو فل ہے، اتنا اسکور میرا آگے بڑھ گیا ہے نیکیوں میں کہ اب تو ہمیں پھر کسی نیکی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے بات میں یہ کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے ہمیں، کہ اس رمضان کے آخری ایام میں ہمارے جوانوں کے زبانی یا بہت سارے ہمارے بزرگوں کے زبانی، ہمارے بھائیوں کے زبانی یہ باتیں سننے میں آئی ہیں کہ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے ویسے لوگ گزر جاتے مسجد سے، بس 2 صف 3 صف 4 صف، یا آخری ایام میں مشکل سے 2 صف لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شروع میں مسجد مکمل فل ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں کا سلسلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے مولانا مزہ نہیں آتا، مولانا مزہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، کس چیز میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کہتے مولانا وہ حافظ صاحب کیا اتنی لمبی خیرت کرتے نا، کیا گھنٹے پر کھڑے رہتے، پیروں میں وہ درد ہوتا مولانا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ابھی شوگر بھی ہوکو ہے، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، مہینے سے دوا بھی چل رہی ہے، بیزار آتے مولانا، نہیں مزہ نہیں آتا مولانا۔ ایسی باتیں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ زبان پر یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے، کہا جب میرے بندوں کو کوئی قرآن سناتا ہے، جب میرے بندوں کے سامنے قاری قرآن پڑھتا ہے، تو کہا وَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمیں قرآن سن کے مزے نہیں آ رہا ہے۔ اور کہا جب اللہ کے غلاموں کو، اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو، جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان مرنے کے بعد پر ہے، جن کا ایمان جنت پر ہے اور جن کا ایمان جہنم پر ہے، جن کا ایمان یوم حساب پر ہے، جن کا ایمان قیامت کے دن پر ہے، جن کا ایمان عالم برزخ پر ہے، جن کا ایمان رسولوں پر ہے، جن کا ایمان فرشتوں پر ہے، جن کا ایمان اللہ کے ہونے پر ہے، انہیں کو مومن کہا جاتا ہے۔
اللہ کہتا ہے جب مومنوں کے سامنے کوئی قرآن سناتا ہے، میرے بھائیوں مجھے نہیں پتا ہم میں سے کون مومن ہے، ہم اس بات کی سرٹیفکیٹ بھی دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو کہہ دیں آپ مومن ہو، آپ جنت میں جاؤ گے، آپ جہنم میں جاؤ گے، ہم جنت اور جہنم کی سرٹیفکیٹ دینے نہیں آئے، لیکن ہاں قرآن سن لو اور قرآن کے حساب سے اپنے آپ کو تولو، کیا میرے آپ کے ہاں وہ ایمان ہے یا وہ ایمان نہیں ہے، فیصلہ خود کرو۔ ہم مومن کے زمرے میں آتے کہ نہیں آتے؟ قرآن نے نام نہیں لیا ہے کہ عبد الرحمن مومن ہے، طلحہ مومن، زبیر مومن، زرقیہ مومن ہے، مریم مومن ہے، آسیہ مومنہ ہے۔ قرآن نے نام بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے، اس اصول کو اپنے سامنے رکھو۔ اصول قرآن کہتا ہے کہ جب مومنوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، میرے بھائیوں کہا کہ سب سے پہلا کام جب مومن قرآن سنتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے میرے پروردگار، ہم اپریل مئی کی حرارت کو، اپریل مئی کے ٹمپریچر کو اللہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، اللہ تیرے جہنم کے آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تو ہم سے اور جہنم کو دور کر دے۔ یہ مومن کے اوصاف ہیں۔ میرے بھائیوں کیا میرے آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے قرآن سن کر؟ کہ میرے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں قرآن سن کر؟ میری آپ کی آنکھیں ڈب ڈباتی ہیں قرآن سن کر؟ کیا میرے آنکھ میں آنس آتا ہے قرآن سن کر؟ اللہ کا خوف میرے آپ کے دل میں آتا ہے قرآن سن کر؟ اگر نہیں آتا ہے اے میرے بھائیوں ایمان کی خیریت مناؤ، میرے آپ کے سینے میں کتنا ایمان ہے۔ قرآن سن کر ہمیں ڈر نہیں آتا، قرآن سن کر میرے آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، قرآن سن کر میرا آپ کا دل دہل نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں الٹا یہ کہتے ہو قرآن سن کر ہمیں مزہ نہیں آتا، الٹا یہ کہتے قرآن سن کے مزہ نہیں آتا۔ قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے میرے بھائیوں قرآن کیا ہے آؤ ذرا سن لو۔ اللہ بیان کرتا ہے قرآن حکیم میں پارہ 28 سورۃ الحشر کے آخری صفحے میں اللہ کہتا ہے جس قرآن کو سن کر تمہیں مزہ نہیں آتا، جس قرآن کو سن کر تمہارا دل نہیں دہلتا، جس قرآن کو سن کر تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، جس قرآن کو سن کر تمہارے آنکھ میں پانی نہیں آتا، تمہیں رونا نہیں آتا، آؤ سنو قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ کہتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ مارے ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں آج ہمیں قرآن سن کے مزہ نہیں آتا۔ 1 گھنٹے کھڑے ہونے رہتے نا مولانا۔ میرے بھائیوں ایمان کی خیریت مناؤ، قرآن سن کے آپ کو مزہ نہیں آتا۔ ایک آیت کریمہ کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ غار حرا میں آپ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غار حرا میں اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں، اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے، آسمان سے قرآن کو لے کر آنے والا فرشتوں کا سردار روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل آئے، آ کر کہتے ہیں پڑھو، کہتے مجھے پڑھنا نہیں آتا، انا امی،
مجھے نہیں آتا پڑھنا. جو بات بتانا چاہتا ہوں، جبریل نے ذرا زور سے دبایا، کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی جو آیت کریمہ نبی رحمت کے کان سے ٹکرائی ہے، اللہ کے نبی جو واپس آئے تو کہتے ہیں زملونی. ایک آیت کریمہ بھی آپ پر نازل ہوا، جبریل ابھی آئے ہیں، ایک آیت کریمہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہے، آپ کو بخار آ گیا، آپ تھر تھر کانپنے لگے، آپ کی طبیعت بگڑ گئی. میرے بھائیو، آپ کہتے ہو حافظ صاحب نے قرآن مکمل کر دیا، ہم نے زندگی میں 10 بار قرآن مکمل کر دیا، آج تک میرے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچی. ایک آیت کریمہ نبی رحمت سنتے ہیں تو آپ کو بخار آ جاتا ہے. آج تک میرے دل میں ذرا سی بھی دہشت نہیں آئی، دل نے حرکت تک نہیں کیا. اندازہ تو لگاؤ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے قرآن کی. جس ماہ میں قرآن اتر گیا وہ ماہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا. جس نبی پر اتر گیا قرآن وہ نبیوں کا سردار بن گیا. جس رات میں قرآن اللہ نے اتارا اس رات کو لیلۃ القدر قرار دے دیا. نہیں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر. بڑے خوش نصیب ہو میرے بھائیوں، خوش نصیب اس لیے ہو کہ اللہ نے توفیق دیا ہے آپ کو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. خوش نصیب اس لیے ہو کہ عبادت کے لیے جمع ہوئے ہو. دوسری بات کہ تم باحیات ہو، زندہ ہو، سانسیں باقی ہیں، زندگیاں باقی ہیں. یہ بھی تو خوش نصیبی کی بات ہے نا. پچھلے سال بھی بہت سارے ساتھی رہے ہوں گے جو یہ مثال میرے آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں. ہم زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے نیچے ہیں. ان کو منو من مٹی تلے دفن کر کے ہم قبرستان کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں، آج میرے آپ کے درمیان موجود نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو قدر والی رات ہم کو ملی ہے اس کی قدر کر لو. کریں گے انشاءاللہ. اور ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، اگر ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میری باتوں کو برا نہیں ماننا، اب برا لگے تو معافی چاہتا ہوں. میں نے اکثر دیکھا ہے، بھی کل میرا پروگرام تالی کوٹ میں تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں بھی میں نے درس میں باضابطہ طور پر اس چیز کا اعلان کیا ہے. الحمدللہ ذمہ داران نے باضابطہ طور پر قبول کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی ہے. میرے بھائیوں، گزارش میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ اتنی قدر والی رات کی ہم ناقدری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہو گے مولانا ناقدری کہاں ہوتی ہے، کون ناقدری کرتا ہے، ہم تو پوری رات عبادت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ناقدری کہاں ہوتی ہے ذرا توجہ دینا. عام دنوں کے اندر آپ کے مسجد کا شیڈول ہوتا ہے کہ 8 بجے کی اذان ہے، 8:15 کی نماز ہے. رمضان کے شروع ایام میں یا عام دنوں میں جیسے ہی قدر والی رات آتی ہے شیڈول چینج ہو جاتا ہے. 10 کی اذان، 10:30 کو نماز ہے. میرے بھائیوں، رات تو ہماری مغرب کے بعد سے شروع ہو گئی. 3 گھنٹے جو ہم نے گزار دیے تاک راتوں کو اور قدر والی راتوں کو بازاروں میں، دکانوں میں اور دیگر جگہوں پر، 3 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے. مجھے آپ بتائیں یہ ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے آپ کے ہاں. میرے بھائیوں، پہلے میں نے کہا ہے کہ یہ میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں میرے آپ کے اپنے لیے کہ یہ قدر والی رات ہے، اس کی ناقدری نہ کرو. کہا اس میں ہمیں قدر تلاشنے ہیں، وہ گھڑی کب آ جائے. مجھے آپ بتاؤ کہ جو 3 گھنٹے ہمارے گزر گئے، اگر اسی 3 گھنٹے میں آ کر وہ گھڑی چلی گئی تو پھر بتائیں مجھے آپ. اور اس کے سوا بہت سارا معاملہ ہوتا ہے قدر والی راتوں میں.
باضابطہ طور پر ڈیگ چڑھتے ہیں، بریانی پکتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا. یہ رات کھانا کھانے کھلانے کے لیے نہیں ہے. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے، آپ نے مذاق بنا رکھے ہیں عبادت کی راتوں کو. ہم سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے وہ لوگ تھے جن کے تعلق سے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اوروں کو کھلایا کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا، وہ نیکیوں میں ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر کے کام کرنے والے لوگ تھے. مذاق بنا کے ہم نے رکھا ہے تاخراتوں میں، چلو ڈیگے چڑھا دو، بریانی پکا دو، ہو گئی عبادت. 12-15 نوجوان وہاں مٹر گشتی کریں گے جہاں کھانا پکنا ہے. اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا. جاؤ مجھے کوئی ثبوت دکھا دو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے علماء موجود ہیں. میں ایک ادنا سے عالم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. ہم سے زیادہ. میرے بھائیوں، ان کی نیکیوں کا اندازہ لگانا ہے. ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ایک مثال. خلیفہ دوم کا نام سنیں؟ کیا نام ہے؟ کوئی نوجوان بتائے گا خلیفہ دوم کا نام؟ خطاب کے لاڈلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہیں وہ؟ کون ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ ہیں جن کے تعلق سے نبی رحمت نے کہا اگر نبوت کا زمانہ باقی ہوتا، میں محمد کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے. وہ عمر جو زمین پر فیصلہ کیے ہوں، آسمان سے قرآن اتر گیا ہو. وہ عمر جن کے تعلق سے نبی رحمت کی زبان نے کہا ہو میرا عمر جنت میں جائے گا. وہ عمر کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی کی تمام نیکیاں، توجہ سے سننا، میں اپنی زندگی کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں، اور ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی لینا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے عوض میں عمر اپنی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں، اور ابو بکر سے ایک نیکی لینا چاہتا ہوں. وہ کون سی نیکی تھی جس کی چاہت حضرت عمر کے سینے میں ہے پانے کی؟ حضرت ابو بکر کی کون سی نیکی ہے؟ میرے بھائیوں، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نیکیوں میں ہم سے زیادہ وہ آگے بڑھنے والے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی ابو بکر کی وہ غار والی نیکی. غار والی نیکی معلوم ہے؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب ہجرت کے ارادے سے نکلے، ایک غار میں آپ چھپ گئے تھے. غار میں سوراخ تھے، ان سوراخ میں آپ نے کپڑے لگا کر کے بند کر دیے. ایک سوراخ باقی بچ گیا، ایک سوراخ باقی بچ گیا. اللہ اکبر. نبی رحمت موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، سر پر موت سوار ہے. ابو بکر تیری محبت کا کیا عالم ہے، نبی رحمت سے کتنی محبت ہے. اب حضرت ابو بکر کے سینے میں کہ ایک سوراخ بچ گیا، اس میں ابو بکر نے اپنا انگوٹھا لگا دیا. آپ بولو گے انگوٹھا لگانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم بھی لگا دیں گے. انگوٹھا لگانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ میرے بھائیوں، انگوٹھا لگا، سارے سوراخ بند ہو گئے. ابو بکر نے بڑے ہی محبت سے کہا سرکار دو عالم آؤ، سارے سوراخ ہم نے بند کر دیے، آؤ میرے گود میں آپ آرام کر لو. ابو بکر کے گود ہیں اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کتنا مبارک ہوگا وہ گود کہ سر آمنہ کے لال کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کی گود میں جو سوئے تو سو گئے، نیند آ گئی، نیند آ گئی.
تھکے ہوئے تھے, نیند آ گئی. جو سوراخ میں انگوٹھا لگائے تھے ایک موذی جانور نے آ کر ڈنک مار دیا. موذی جانور سمجھتے ہیں نا, سانپ یا بچھو نے آ کر کے ڈنک مار دیا. اللہ اکبر. فطری چیز ہے, ہم کو آپ کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں, نہیں کہیں چلتے چلاتے پیروں میں موچ آ گیا جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں. اللہ اللہ, ابو بکر نے کوئی اشارہ نہ کیا, نہ کوئی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا. کیوں؟ کملی والے سوئے ہیں, کہیں نیند میں خلل نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. زہر چڑھتا رہا, زہر چڑھتا رہا, تکلیف بڑھتی رہی, لیکن ابو بکر نے حرکت تک کرنا گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بھی حرکت نہیں کرے کہ احساس ہو جائے نبی رحمت کو. کیوں؟ گود میں سوئے ہیں, کہیں خلل نہ پڑ جائے میرے بھائیوں. لیکن جو جسم میں درد ہے نا, اس کا اظہار آنکھیں کر دیتی ہیں. آنکھ سے آنکھ چھلک پڑے, آنکھ سے آنکھ کے موتی جو ٹپکے ہیں وہ نبی رحمت کے رخسار پر پڑ گئے. نبی رحمت کی آنکھیں کھل گئیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, ابو بکر کیا بات ہے, رو رہے ہو؟ ابو بکر کے ہوش اڑ گئے. کہا اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, جان بوجھ کر کے میرے آنکھ کے آنس آپ کے رخسار پر نہیں پڑے ہیں, روک رہا تھا, تھام رہا تھا خود کو, لیکن یہ بہ پڑے جو آپ کے رخسار پر پڑ کر کے آپ کے نیند میں خلل پڑے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں خلل کی بات چھوڑو, بات کیا ہے؟ کہتے اللہ کے نبی میرے انگوٹھے میں کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا ہے. اللہ کے نبی اپنا لعاب نکالتے ہیں, اس جگہ پر لگاتے ہیں, اللہ کی رحمت سے وہ زہر ختم ہو جاتا. حضرت عمر کہتے ہیں وہی نیکی ابو بکر ہم کو دے دیں, وہی ایک نیکی ہم کو دے دیں, ہماری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں. اندازہ لگاؤ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. ایک دفعہ اماں عائشہ پوچھتی ہیں, سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اماں عائشہ موجود ہیں. اماں عائشہ کون ہے میرے نوجوانوں بتاؤ؟ اماں عائشہ نبی رحمت کی کون ہے؟ زوجہ کائنات کے مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی سے, کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ جو آسمان میں تارے دکھ رہے ہیں, رات کے تاریکی میں آپ دیکھو گے آسمان میں تارے نظر آتے ہیں, نہیں؟ اماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جو آسمان میں تارے دکھ رہے ہیں, کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ ان تاروں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہیں؟ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں وہ اتنی نیکی کسی کے پاس ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ہے, ایک شخص ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں کون ہے وہ؟ کون ہے جن کے پاس اتنی نیکیاں ہیں, جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک شخص ہیں. اماں عائشہ کہتی ہیں بتاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں خطاب کے بیٹے حضرت عمر ہیں. کون ہے؟ اللہ اکبر. اماں عائشہ کی چاہت یہ تھی میرے بابا کا نام لیں گے, اماں عائشہ کی چاہت یہ تھی میرے بابا کا نام لیں گے, میرے ابا کا نام لیں گے, ابو بکر کا نام لیں گے. اماں عائشہ کہتی ہیں جب اتنی نیکیاں عمر کے پاس ہے, پھر میرے بابا کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میرے ابا کی کوئی نیکی نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ, عائشہ تو بات کرے نیکیوں کی, وہ بھی ابو بکر کی. ابو بکر کے نیکیوں کی تو بات پوچھ رہی ہے اور تلنا آسمان کے تاروں سے کر رہی ہے. ایسے کئی آسمان ہوں اور کئی آسمانوں کے تارے ہوں, تب بھی ابو بکر کے نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو بکر کے نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میں محمد نے اپنی زندگی میں تمام لوگوں کے قرضے کو ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کو نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا. نبی کی زندگی میں. میرے بھائیوں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے.
بتاؤ مجھے کہ رمضان کے مہینوں میں ٹھیک ہے، میں آپ کو حرام کا فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور بڑے بڑے علماء ہیں، مسئلہ آپ پوچھ لیجئے گا، میں ایک ادنا سا عالم ہوں، لیکن قدر والی رات کی ناقدری اللہ کے واسطے نہ کرو۔ اللہ کے واسطے ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر ہم نے آپ نے قدر والی رات کی قدر کر لی، اگر اللہ کی توفیق سے وہ گھڑی مل گئی جس گھڑی کو تلاشنے کے لیے 5 رات ہم جگے ہیں، جانتے ہو نفع کیا ملے گا؟ 1000 مہینوں کے برابر کا ثواب ملے گا، اور میرے آپ کے گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ بتاؤ، اب اتنی قدر والی رات کو 3 گھنٹے ہم گزار دیں بازار میں، 3 گھنٹے گزار دیں گھر میں، 3 گھنٹے کہیں اور گزار دیں، اللہ کے واسطے یہ عمل نہ کریں ہم، بلکہ وقت سے پہلے مغرب کی نماز میں ہم تیار ہو کر کے آئیں، انشاءاللہ فجر میں گھر کو ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہاں جذبہ ہونا چاہیے، ایسا شیڈول ہم نہیں بنائیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری اول کوشش ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، کچھ باتیں تمہیدی طور پر ہو سکتا ہے جذباتی طور پر آ گئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں کو کچھ ٹھیس پہنچ گیا ہو، تکلیف ہو گئی ہو، ایک بار پھر سے معافی چاہتا ہوں۔ بس ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں، بلکہ ختم کر دوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کے ضمن میں ہے، پارہ 28 سورۃ الحشر کے آخری صفحے کی آیت کریمہ۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کے اندر جو موجود ہیں، ہماری فکر یہ ہوتی ہے ہمارے پاس اچھے مکان ہو جائیں، اچھا پلاٹ ہو جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اصل فکر کہاں کی ہونی چاہیے؟ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، اصل فکر آخرت کی، اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میرے بھائیو، ہم کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کل کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کل کے لیے ہمارے آپ کے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ آج یہ رمضان کا بھی مہینہ چل رہا ہے، ادھر ہمارے نوجوانوں کے لیے باضابطہ شیطان نے مکمل ٹیم بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمارا نوجوان ادھر جائے کہ ادھر جائے، بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ جو چلتا نہیں IPL کا ٹیم کرکٹ کا، ہمارا نوجوان زیادہ وقت وہاں گزار دیتا ہے IPL کی ٹیم میں اسکور دیکھنے میں۔ اپنے زندگی کا اسکور دیکھو، IPL کا اسکور بعد میں دیکھنا کون سی ٹیم جیت رہی ہے، اپنے زندگی کا اسکور دیکھو، آپ کے زندگی کا اسکور کہاں پہنچا، کس دروازے تک آپ پہنچے، جنت کے دروازے تک پہنچے کہ جہنم کے دروازے تک پہنچے، اپنے زندگی کا اسکور دیکھو، اور ہم سب کو دیکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آج جو ہم اور آپ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کھڑے ہونے میں بیزاری کا ثبوت دیتے ہیں، میرے بھائیو کل کیا ہوگا، اور کل کی فکر کرنے کے تعلق سے قرآن نے کہا بھی ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آج جو ہم 1 گھنٹے قرآن سنتے ہیں، آج جو ہم روزہ رکھے ہیں، آج جو ہم نے تلاوت قرآن کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، میرے بھائیو آج میرے آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ساری سہولت کو فراہم کر رکھے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے آپ کے پیروں تلے قالین بچھے ہیں، گرمی نہ لگے AC چالو ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سارا سسٹم موجود ہے، سارا سسٹم۔ میرے بھائیوں جو بات بتانے چلا ہوں ذرا توجہ سے سننا، قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ
ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ آج آدھا گھنٹے کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آج رکوع کرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آج آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے ایک رکوع کر کے اللہ کو راضی کر لو، اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اللہ سے توبہ کر لو، آج اتنی فرصت نہیں ہے، توبہ کر لو۔ اس گھڑی کو یاد کرو جب سینے پر ملک الموت سوار ہو جائے گا، اور جب گلا گھڑگھڑانے لگے گا، پھیپھڑا پھولنے لگے گا، پڑیلیاں سٹ جائیں گی، زبان باہر نکل آئے گی، لاڈلا بیٹھا ہوا ہے، لاڈلی بیٹھی ہوئی ہے، سارا کنبہ خاندان بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میرے بیٹے سے ہم جدا ہو جائیں گے، میری بیوی سے الگ ہو جائیں گے، میرا مکان چھوٹ جائے گا، میرے دوست و احباب چھوٹ جائیں گے، ترے تنہا ہم کو قبر میں سلانے والے سلا کر چلے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، جاگنے کا وقت ہے، گرگرے کا وقت ہے، اور سینے پر آ کر ملک الموت سوار ہو گیا، آ کر کے سینے پر ملک الموت بیٹھ گیا۔ اب جن آنکھوں سے ہم بیٹوں کو دیکھ رہے تھے، جن آنکھوں سے اہل خانہ کو دیکھ رہے تھے، ان آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ اب ہم اور آپ اپنے آنکھ سے فرشتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ فرشتے جو صف لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ملک الموت نہیں آتے، پورے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور سب بندی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ جانے والا دیکھتا ہے فرشتوں کو، فرشتے آ گئے، میرے جانے کا ٹائم آ گیا، اب تو دنیا ہماری چھوٹ جائے گی، اب ہمیں کفن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ پوری طرح سے بے چین ہوتا ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، زبان نکل جاتی ہے، آنکھیں نکل آتی ہیں، میرے بھائیوں دماغ چڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر کے بہکی بہکی بات کرنا شروع کرتا ہے، بلکہ قرآن نے کہا وَلَن يُوَقِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب جا کر کے عقل ٹھکانے آئی، اب وہ فرشتوں سے بھیک مانگ رہا ہے، اے اللہ کے فرشتوں، اے ہمیں کفن میں لپیٹنے والوں، اے میرے بچوں کو یتیم بنانے والوں، میری بیوی کو بدھوا بنانے والوں، میرے آنگن سے ہم کو جدا کرنے والوں، اندھیرے قبر کے حوالے کرنے والوں، میرے سینے پر منو من مٹی ڈالنے والوں، ذرا سی فرصت دے دو۔ کتنی بولو؟ ذرا سی فرصت دے دو، ایک مرتبہ میں میرے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ روٹھے رب کو منانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، عقل ٹھکانے آئی، بھیک مانگ رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ کی۔ کار سبھی دروازے ہوں گے بند، تب یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اب میرے آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جو آج ایک سیکنڈ کی بھیک مانگ رہا ہے، میں نے اس کو دنیا میں 70 برس کی زندگی دیے تھے۔ میں تو سوچا تھا میرا بندہ جوانی میں توبہ کرے گا، میرا بندہ بڑھاپے میں توبہ کرے گا، میرا بندہ دن میں توبہ کرے گا، میرا بندہ رات میں توبہ کرے گا، میرا بندہ رمضان میں توبہ کرے گا، میرا بندہ
بندہ جاگنے والی رات میں ایک رکوع کر کے میں اللہ سے معافی مانگے گا، اے میرے فرشتوں 70 برس میں انتظار کرتا رہا، 70 برس میں بلاتا رہا، میرے بندے کو آج تک توفیق نہیں ملی ہے، اے میرے فرشتوں سن لو، آج میں اس کی بولی نہیں سننا چاہتا ہوں، اس کی زبان مجھے نہیں سننی ہے، اللہ اتنا غضبناک ہوگا۔ میرے بھائیو حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو آؤ، میں تمہارا خدا آیا ہوا ہوں تمہارے خطاؤں کو بخشنے کے لیے، آؤ میرے بندو مجھ سے معافی مانگ لو۔ یہ کام اللہ تعالیٰ ہر روز کرتا ہے، آسمان دنیا پر آ کر۔ بے شمار آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو، کئی دفعہ شیخ محترم سنائے ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاؤ، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ وقت اور آج کا وقت اپنے نظر کے سامنے رکھو۔ آج میرے آپ کے پاس فرصت ہے، اے میرے بھائیو، وہ گھڑی آئے کہ ایک ایک سیکنڈ کے محتاج ہو جاؤ۔ آؤ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے آنکھوں کو نم کرو، ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ سے زاروں قطار رونا شروع کرو۔ اللہ تیرا بندہ خطا کار ہے، تیرا بندہ سیاہکار ہے، اللہ اتنا گناہ کیا ہے، سارا دامن بھرا ہوا ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ اپنے بندے کے خطاؤں کو بخش دے۔ آج تو فرصت ہے نا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی مبارک رات ہے میرے بھائیو، کیا پتا کون سی گھڑی مقبولیت والی ہو، کیا پتا کون سی گھڑی قبولیت والی ہو۔ اور میرے بھائیو آگے چلو، آج آدھا گھنٹے کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑے کمر کے درد کے بہانے آتے ہیں، بڑے پیروں کے درد کے عذر بیان کرتے ہو۔ میرے بھائیو کل کیا ہوگا؟ کہا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، جب قیامت قائم ہوگی، ساری کائنات کے لوگوں کو مولا جمع کر لے گا، چھوٹے بڑے جوان بزرگ جمع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، آج میرے آپ کے جسموں پر لباس ہے نہیں، آج ہم لباس پہنے ہوئے ہیں، کل قیامت میں لباس میرے آپ کے جسم پر نہیں ہوگا۔ اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں اللہ کے نبی عورتیں بھی بلا کپڑے کے، مرد بھی بلا کپڑے کے؟ کہا عائشہ سنو، بلا کپڑے کے نہیں، بلا جوتے بلا چپل کے اور بلا کپڑے کے مرد و عورت اور بلا ختنے کے مرد موجود ہوں گے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اے سرکار دو عالم، کیا ہم عورتوں کو شرم نہ آئے گی کہ مرد بھی بلا کپڑے کے ہوں گے، ہم بھی ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہ کہا عائشہ بڑی شرم آئے گی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ تم شرم کی بات کرتی ہو، قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی اس کا اندازہ لگاؤ۔ میں محمد الرسول اللہ کو میری لخت جگر فاطمہ کی فکر نہیں ہوگی، اور ایک دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے پستان سے نوچ کر کے پھینک دے گی، ایک حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہو میرے صحابہ سنو، میدان محشر میں جب ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، جو آج یہ سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور دوسری بات رات میں بیٹھے ہو جب سورج غروب ہو چکا ہے، رات میں بیٹھے ہیں جب سورج غروب ہو چکا ہے، دن میں 12 بجے روڈ پہ جانے کو طبیعت چاہتی، کتنے گرم ہوتے نہیں، ٹمپریچر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آج ہم رات میں بیٹھے ہیں، اے سی بھی چل رہی ہے پھر بھی پسینہ نکل رہا ہے، رات میں بیٹھے ہیں۔
میرے بھائیوں، شاہپور کے میرے جوانوں، بزرگوں، میری ماں، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی رحمت نے بیان فرمایا، کہا میدان محشر میں یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، جس کے ٹمپریچر کا عالم یہ ہے، ایسی بھی گرمی قبول نہیں کر رہی ہے۔ جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا عالم یہ ہوگا کہ بعض لوگ پسینے میں گھٹنوں تک، بعض لوگ کمر تک، بعض لوگ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پسینے میں، اللہ پسینے کے اندر ڈوبے ہیں، کمر تک، سینے تک پسینے میں۔ کیسا پسینہ ہے؟ جیسے عورتیں کچن میں کھانا بناتی ہیں، جو گرم پانی کھولتا ہے، ایسے حضرت انسان کے پسینے کھولیں گے اور انسان اسی پسینے میں کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کتنے ٹائم تک؟ چلو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 1 دن، 1 ہفتے، 4 ہفتے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، دنیا کے دن کے لحاظ سے میدان محشر کا جو دن ہوگا 50,000 برس کے برابر کا 1 دن ہوگا۔ کتنے بولو؟ 50,000 برس کے برابر کا 1 دن میدان محشر کا ہوگا، جہاں ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ آج آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے میں بڑے بیزار ہوتے ہو، قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، رکوع کرنے میں مزہ نہیں آتا، دعا مانگنے میں مزہ نہیں آتا۔ پورے سال میں 5 رات اگر نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، میرے بھائیوں آج ہمیں آپ کو نیند سے بڑی محبت ہے، وہاں تو آنکھیں پھٹ گئی، آنکھیں پتھرا گئی، آنکھ سے خون بہ رہا ہے، زبان باہر نکلے ہوئی ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی باوڑی نہیں، کوئی نلکا نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ چلو کوئی سایہ ہے، میدان محشر میں جو کھڑے ہیں کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں۔ ابھی پیاس لگ جائے تو پانی موجود ہے، پانی پی لو۔ میدان محشر میں کوئی پانی کا نظم نہیں، انتظام نہیں، زبان سوکھ چکی ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اتنے لوگ پریشان ہوں گے کہ میرے بھائیوں، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے جیسے گنہگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دادا آدم جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، وہ ہاتھ اٹھائے روئیں گے، اللہ یہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اتنا جلال میں ہوگا، آدم کہیں گے اتنا غضبناک جو اللہ آج ہوا ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا تھا۔ آدم روئیں گے، کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا؟ آدم روئیں گے، موسیٰ روئیں گے، عیسیٰ روئیں گے، سارے انبیاء زار و قطار روئیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک باپ بیٹے کو دیکھ کر دوڑے گا، او میرے لختے جگر، او میرے نور نظر، میں نے تمہیں میری زندگی دیا تھا، میں نے تمہارے خاطر پیٹھ پر بوجھ اٹھایا تھا، گرمی برداشت کیا تھا، لوگوں کی گالیاں سنا تھا، در در جا کر بھیک مانگا تھا۔ اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، مجھے فرشتوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، اے میرے بیٹو مجھے ابا پر اتنا کرم کرو کہ ایک نیکی عطا کرو تاکہ آپ کے ابا کو جہنم سے بچایا جا سکے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی سے نہیں، جس بیٹے کے لیے ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، جس بیٹے کے لیے مسجد سے ہم دور ہیں، جس بیٹے کے لیے حلال حرام کے دیوار کو ہم نے توڑ رکھا ہے، میرے بھائیوں وہ بیٹا ہم سے آپ سے دور بھگے گا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ اِلَى آخر الآیہ، کہا یقیناً آئے گا وہ دل کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ
बाप बेटे का न बेटा बापू का होगा। अब्बा बुलाएंगे बेटा भगेगा, बेटा बुलाएगा अब्बा भगेंगे, बीबी बुलाएगी शौहर भगेगा, शौहर बुलाएगा बीबी भगेगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। इसीलिए कहा कि अपनी फिक्र खुद करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपनी फिक्र खुद करो। मेरे भाइयों, सारे अंबिया रो रहे हैं, अब्बा भी अलग हो गए, अम्मा भी अलग हो गई, कोई किसी के मदद को तैयार नहीं है। मेरे जवानों, आखिरी बात सुन लो, नुक्ते की बात सुन लो, अब्बा चले गए, अम्मा चली गई, कोई मदद को तैयार नहीं है। आज अपनी जिंदगी में हमने जिनको छोड़ रखा है, आज जिनके चेहरे से हमको नफरत है, जिनके लिबास से हमको नफरत है, जिनके तरीके से हमको नफरत है, जिनके सुन्नत से हमको नफरत है, मेरे भाइयों, आदम भी नहीं आएंगे, मूसा भी नहीं आएंगे, सबसे आखिर में कौन आएंगे? बोलो, सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अपनी पेशानी अल्लाह के सामने टेक देंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, मुझे भी नहीं पता मैं कौन सी दुआ पढ़ूंगा, उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में डालेगा वही दुआ मैं पढ़ूंगा, अल्लाह मेरे दिल में वो दुआएं डालेगा वही दुआएं मैं पढ़ूंगा। और अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह कहेंगे इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठाओ, मांगो, क्या मांगते हो, मैं खुदा देने को तैयार हूं। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आज जिस नबी को हमने ठुकरा दिया है, जिस नबी के चेहरे से हमें मोहब्बत नहीं, जिस नबी के लिबास से हमको मोहब्बत नहीं, जिस नबी के तरीके से हमको मोहब्बत नहीं, हम ठुकरा दिए पर नबी हमें नहीं ठुकराए। अल्लाह कहेंगे मांगो मांगो, अल्लाह के नबी ये ना कहेंगे अल्लाह अल्लाह मेरी लफ्ते जिगर फातिमा को बचा ले, अल्लाह आले कुरैश को बचा ले, अल्लाह अहले बैत को बचा ले, बल्कि अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत को बचा ले। एक तरफ से आवाज आएगी, ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों के जबान बाहर निकले हुए, पसीने में डूबे हुए, कोई साया नहीं है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को मेरे अर्श के साए तले जगह दे दो। अल्लाहु अकबर। किसको मिलेगी? जो आधे घंटे कुरान सुनने में तकलीफ हो रही है। अल्लाह कहेगा जो जवानी में रुकू किया करते थे, जो मेरे कुरान को सुनने के लिए खड़े रहा करते थे, मेरे फरिश्तों बुला लाओ मेरे बंदों को, मेरे अर्श के साए तले जगह दे दो। चाहते हो अर्श के साए तले हम सबको जगह मिले? चाहते हो? फिर उसके लिए कमर कस करके इबादत करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अगर कोई ज़रूरत से बाहर भी जाना हो तो जाके फौरन आए, घड़ी ना चूक जाए, वक्त ना निकल जाए। लिहाजा मेरे भाइयों, जो अय्याम बचे हैं, पूरे तौर पर ये अहद करो इंशाअल्लाह अपने गर्दन को हम जहन्नम से आज़ादी का परवाना लेके रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तैयार हैं इंशाअल्लाह? हमारी बहनों से भी मुझे पता चला, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई हमको कि इमसाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताए शेख मोहतरम कि 10 के ऊपर हमारी बहनें एतकाब में बैठी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, ये जज्बा देखो, 10 के ऊपर बताया गया कि हमारी बहनें एतकाब में बैठी हैं। मर्दों में भी पता चला कि कुछ हमारे नौजवान एतकाब में बैठे हैं। मैं सिर्फ इतने दुआ करूंगा कि मेरे परवरदिगार देख अपने बंदों को, अपने मकान को छोड़ दिए, अपने घर द्वार को छोड़ दिए, तेरे सामने आकर के खुद को सरेंडर किए हैं, दिन रात तेरी इबादत में लगे हैं, सिर्फ अपने गर्दनों को जहन्नम से आजादी का परवाना चाहते हैं।
اپنے گردنوں کے جہنم سے آزادی کا پروانہ مقصد ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد ہے؟ اللہ تعالی ہمارے آپ کے تمام کے چھوٹی بڑی نیکیوں کو مولا قبول فرمائے، اور اسی طرح سے جو بھی عبادتیں ہم اور آپ اب تک کیے ہیں ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ میرے بھائیوں،